بسم الله الرحمن الرحيم يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. محترم سامعین اور دینی بہنوں، یہ سورہ اعراف کی 3 آیتیں میں نے پڑھی ہیں. آیت نمبر 97، 98 اور 99، 3 آیتیں میں نے پڑھی ہیں. اور ان آیتوں کے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے پہلے 2 درسوں میں جو بات چل رہی تھی کہ 3 بڑے گناہ کبیرہ ہیں جو انسان کے اعمال، عقائد، اخلاق، کردار سب کو خراب کر دیتے ہیں. ان 3 گناہ کبائر میں سے 2 کا تذکرہ تو گزر چکا ہے اور آج آخری تیسرا گناہ ہے. پہلا تھا الاشراک باللہ، دوسرا گناہ ہے والیأس من روح اللہ، یعنی اللہ کی رحمتوں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مایوس ہونا. اور تیسرا گناہ جس کا تذکرہ آج ہم شروع کر رہے ہیں وہ ہے والامن من مکر اللہ، مکر اللہ سے مامون ہونا، مکر الہی سے بے باک اور نڈر ہونا. سب سے پہلے تو یہ سمجھے کہ یہ لفظ مکر جو ہے یہ قرآن پاک کے مختلف مقامات پر آئے تھے. اس کے کیا معنی آتے ہیں؟ پہلے ہی پارے سے ہم اور آپ پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں مکر اللہ ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. ہمارے اردو بول میں، زبان میں مکر کا معنی جو آتا ہے بدمعاشی کرنا، یہ نہیں، بلکہ مکر کا معنی عربی زبان میں آتا ہے سامنے والے کے خلاف خفیہ تدبیر کرنا. خفیہ تدبیر کرنا، کسی کے خلاف تدبیر کرنے کا، وہ بھی پوشیدہ اور خفیہ طور پر، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مکر. تو اب اگر ایک انسان آپ کے ساتھ ذرا دیکھیں، آپ کا پاکٹ بھی مارنا چاہتا ہے،
آپ کو نقصان بھی پہنچانا چاہتا ہے، پھر ذرا دیکھو وہ کس قدر سے مکر کرتا ہے. وہ اپنی چوری کو ہر اعتبار سے آپ سے چھپانا چاہتا ہے کہ اس کے نقل و حرکت سے آپ کو پتہ نہ چل سکے یہ کیا ہے، ہمارا پاکٹ مارنے والا ہے. بلکہ کبھی وہ آپ کے ساتھ مکر کرنے کے لیے دوستی بھی کرے گا، اس کے بعد آپ کو نقصان پہنچائے گا. دیکھیں دشمن بن کر کے آتا تو آپ سمجھ جاتے، لیکن آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے اس نے ایسی تدبیر اختیار کی جس کو دیکھنے کے بعد آپ کو پتہ نہ چل سکے. اس کو کہا جاتا ہے مکر. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ان کافروں نے مکر کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اللہ نے ان کے ساتھ مکر کیا، لیکن واللہ خیر اللہ تو بڑا بہترین مکر کرنے والا ہے. بظاہر بڑا عجیب و غریب سے لگتا ہے، لیکن مطلب کیا ہے؟ انہوں نے اللہ کے نبی، رسول، اسلام، دین، مومنوں کے خلاف جتنی تدبیریں کی، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اللہ تعالیٰ کی کتاب و رسول کے خلاف کافروں نے جتنی بھی تدبیریں کیا اس کو مٹانے کے لیے، ان کو یہ پتہ نہیں اس سے بہت اچھی تدبیر اللہ نے ان کو ختم کر دینے کی. انہوں نے جو تدبیر اللہ کے خلاف کیا وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا تھا، لیکن اللہ نے ان کے مٹانے کے لیے جو تدبیر کیا ان بدبختوں کو پتہ بھی نہیں چلا. یہ ہے اصل مکر. واللہ خیر لازمی چیز ہے. سامنے والے مخالف کی تدبیروں کو جس قدر اللہ تعالی ختم کر سکتا ہے کوئی دوسرا کر نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ اسی لیے کہا واللہ خیر الماکرین. تو اسی طرح سے قرآن پاک کے مختلف مقامات پر تو الامن من مکر اللہ، جو آپ نے شاید نبی علیہ السلام فرمایا کہ تیسرا گناہ کیا ہے؟ الامر من مکر اللہ. تیسرا بڑا گناہ یہ ہے امن ہونا، مأمون ہونا اللہ کے مکر سے. کیا مطلب ہے؟ ایک انسان گناہ کرتا ہے، برائی کرتا ہے، اللہ کے رسول کو جھٹلاتا ہے، مسلمانوں کو تنگ کرتا ہے، حرام کاریاں کرتا ہے، یہ ہزار قسم کا گناہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مال و دولت سے نوازا، خوشحال بھی کیا ہے. تو یہ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ ہم اتنی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہم پر کبھی اللہ کا عذاب آئے گا یا ہمیں گناہ ملے گا، اللہ ہم سے ناراض ہوگا. نہیں، یہ سب کچھ نہیں کرتا. اب لازمی چیز ہے ایک انسان گناہ کر رہا ہے، حرام کام کر رہا ہے، برائیاں کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ گناہ کی سزا، اب ایسا تو نہیں کہ نیکی آپ کریں تو اجر و ثواب دے اور گناہ کریں تو عذاب نہ دے. اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کے خلاف ہے. آپ نماز پڑھیں، آپ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب دے اور جنت بھی دے. اور ایک انسان ایمان بھی نہ لائے یا ایمان لائے عمل نہ کرے، حرام کاریاں بھی کرے، اللہ تعالیٰ کے حدود کو توڑ بھی ڈالے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو بھی آپ ہی کے ساتھ جنت میں داخل کر دیں، تو یہ نیک اور بد میں فرما بردار اور نافرمان کے درمیان اللہ نے عدل نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ عدل کرنے والا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اعلان کیا افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. تم لوگ کیا سمجھتے ہو ہم فرما برداروں اور نافرمانوں دونوں کو ایک درجے میں رکھیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے یہ کیسے سوچ لیا؟ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. نیک اعمال کرنے والے اور برے اعمال کرنے والے یہ دونوں لا یستوون، کبھی دونوں برابر نہیں سکتے، دونوں میں فرق ہوگا.
دونوں کبھی یکساں نہیں ہو سکتے۔ تو اب ایک انسان گناہ کرے، حرام کاریاں کرے اور برائیاں بھی کرے اور اللہ تعالی کے عذاب کا خوف اور ڈر بھی دل میں نہ ہو، بے باک ہو، بالکل بے باک ہو جائے، برائیاں کر رہا ہو، نافرمانیاں بھی کر رہا ہے، اور ان تمام اپنے جرائم کے ساتھ اور برائیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا، اللہ تعالیٰ کے خوف اور پکڑ کی کوئی پرواہ، کوئی فکر و تصور ہے ہی نہیں ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہی گناہ کبیرہ ہے۔ برائی کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں ڈر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی گرفت کی پرواہ نہیں کر رہا ہے، اور بسا اوقات یعنی چونکہ اس کے دل سے اللہ تعالیٰ کا ڈر نکل گیا ہے۔ اسی طرح سے کبھی ایک انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور برائی کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو اگر دنیا کے اندر مال و دولت بھی دے رہے ہیں، نعمتوں سے بھی مالا مال کر رہے ہیں، تو پھر آدمی سوچتا ہے کہ یہ لوگ برے ہیں، اللہ نے ان کو غریب بنایا، اگر ہم برے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہم کو کیوں اتنا دے دیتے۔ برائیاں حرام کاریاں کرتے ہوئے بھی نعمت پا رہا ہے اور برائیوں پر وہ ڈٹا ہوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ مکر ہے۔ یہی ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے الامن من مکر اللہ۔ تو کیا ترجمہ کریں گے؟ اللہ گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے باک اور نڈر اور بے خوف ہو جانا، نافرمانی کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے گرفت، اللہ تعالیٰ کے عذاب، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نڈر اور بے باک ہو جانا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اب یہاں سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھیں کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے عذاب، اللہ تعالیٰ کی پکڑ، اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بے باک کیوں ہو جاتا ہے، نڈر کیوں ہو جاتا ہے، بے فکرہ کیوں ہو جاتا ہے، گناہ پر گناہ کرتا جا رہا ہے، فرائض کو بھی ترک کر رہا ہے، حرام کاریاں بھی کر رہا ہے، حدود اللہ کو بھی توڑ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی فکر نہیں، ڈر نہیں۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ تو یہ یاد رکھیں، ہم نے غور فکر کرنے کے بعد 6 اسباب ہم نے اکٹھا کیے ہیں، یعنی اللہ کے عذاب اور گرفت اور پکڑ سے بے باک ہونے کے 6 اسباب ہیں، 6 وجہ ہو سکتی ہے جس کی بنا پر ایک کلمہ گو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے باک ہوگا۔ نمبر 1، انسان کب بے باک ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ کی سچی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے لا علم اور بے خبر ہو، جاہل ہو۔ اتنا تو جانتا اللہ پر ایمان رکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حقیقی معرفت، پہچان، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے پاس علم ہو۔ اللہ پر تو بہت سارے لوگ ایمان رکھتے ہیں، لیکن سب لوگ جانتے معرفت نہیں، اللہ کو پہچانتے نہیں۔ اسی لیے ذرا دیکھیں، جب نبی علیہ السلام کے پاس معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہنے کہ یا رسول اللہ، یہ میری بادی ہے، میں آدم کی اولاد ہوں، آدمی کو جیسے غصہ آتا ہے مجھ کو بھی غصہ آ گیا، اور غصہ اس لیے آیا، یہ ہماری نوکرانی ہے، بادی ہے، یہ پہاڑ کے اوپر بکریاں چرایا کرتی تھی، آج میں گیا بکریوں کا جائزہ لینے کے لیے تو ایک بکری کم ملی، میں نے اس سے پوچھا کہاں ایک بکری کہاں گئی، کم کیوں ہو گئی، بیچ ڈالا، کیا ہوا، کیا ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ بھیڑیا کھا گیا۔
تو مجھے غصہ آیا کہ یہ کیا کر رہی تھی، اس کو کس لیے ہم نے رکھا ہے، اگر بھیڑیا لے گیا تو اس کی ذمہ داری۔ غصہ آیا، میں نے ایک تماچا کھینچ کے مارا خوب زور سے، لیکن پھر میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے یعنی وہ بکری بھیڑیے کے نصیب میں لکھی تھی، تو بھیڑیا لے کے چلا گیا تو اس کی کوتاہی کیا ہے؟ ہم اگر چراتے ہوتے جب بھی لے جا سکتے تھے، ہم نے غلطی کیا، تو اب بتائیں کہ میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اس کو آزاد کر دو، میں اس کو آزاد کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا بلاؤ میرے پاس، بلایا۔ وہ بات یہ بڑی مشہور ہے، بات یہ اللہ کے رسول نے پوچھا ہاں من انا، یہ معرفت ہونی، پہچان ہونی چاہیے، من انا، میں کون ہوں، میں کون ہوں؟ انت رسول اللہ، آپ رسول اللہ ہیں۔ کس کا رسول؟ اللہ کے رسول ہے۔ آپ نے فرمایا این اللہ، اچھا اللہ کہاں رہتا ہے؟ اوپر رہتا ہے۔ دیکھیں اللہ کی بھی معرفت، نبی علیہ السلام اس کا امتحان لے رہی ہے کہ اللہ کو پہچانتی ہے یا نہیں پہچان۔ این اللہ، اللہ کہاں؟ اشارہ کیا اور کہا اوپر آسمان عرش پر۔ تو آپ نے کیا فرمایا اے معاویہ اعتقھا فانھا مؤمنہ، اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ تو اللہ کی سچی معرفت ہو، اللہ کی، اللہ کے ذات کی، اللہ تعالیٰ کے صفات کی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، ہاں تمام چیزوں کا علم ہو، اگر ہے تو اللہ کو پہچان رہا ہے۔ اگر انسان کو اللہ، بلکہ مثال کی طرف دیکھیں، بہت قصہ لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے، بہت قصہ مشہور کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک چرواہا تھا۔ دیکھو یہ جہالت اللہ کے متعلق، جہالت۔ موسیٰ کلیم اللہ گزرتے ہوئے دیکھے کہ چرواہا بکریاں چر رہی ہیں، جانور چر رہے ہیں اور بیٹھا ہے، اے اللہ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، کاش کہ ہم کو پتہ چل جاتا کہ آپ کہاں رہتے، پتہ نہیں آپ تھک چکے ہوں گے تو اللہ میں آتا تو آپ کا پیر دباتا، اے اللہ ہم کو پتہ چل جاتا آپ کہاں رہتے ہیں تو میں آپ کے سر میں آ کے تیل لگاتا اور کنگھی سے آپ کے سر کی جوئیں نکالتا اور مار ڈالتا، جوئیں آپ کو نقصان پہنچا دیں گے۔ اللہ سے اتنی محبت کر رہا ہے لیکن اللہ کی معرفت نہیں ہے۔ ابھی ایک صاحب بتا رہے تھے اللہ اکبر کہ بڑے یعنی ان پڑھ بڑے تقریر کرنے والوں میں سے ہیں، لا الہ الا اللہ کا معنی بتا رہے ہیں، لا آسمان نہیں، لا زمین نہیں، دعا مانگ رہے ہیں، لا آسمان نہیں، لا زمین نہیں، لا سمندر نہیں، لا یہ درخت نہیں، جتنی چیز ان کو نظر آ رہی اللہ کے ذریعے سب کا انکار، پھر کہتے ہیں الا اللہ، جو سب کچھ نظر آ رہا ہے وہ اللہ ہی ہے۔ ابھی نام لے لوں گا تو بہت سارے لوگوں کو تعجب ہوگا، ذرا سوچیں۔ پھر دعا مانگ رہے ہیں، دعا مانگ، اے اللہ اگر معلوم پڑتا تھا تو اپنی گود میں بیٹھا کر کے تجھ سے دعا مانگ، اپنی بات منوا لیتا۔ پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ وہی کہے گا، کتنی بھی لمبی تقریر کرتا ہو لیکن وہی ایک جملہ استعمال کرے گا جس کو اللہ کی معرفت نہیں ہو۔ ارے کوئی کہنے کی بات ہے، اے اللہ اگر مجھے مل جاتا تو کہاں رہتا ہے تو میں تجھ سے چمٹ کر کے گلے مل کر کے دعا کرتا، اپنی بات کو منوا لیتا۔ اللہ اکبر، یہ تو کافر بھی ایسی بات نہیں کہہ سکتا۔ اتنی بڑی غلطی انسان کر رہا ہے، کیوں؟ اس کو اللہ کی معرفت، اللہ کا علم نہیں ہے۔ اللہ اگر مجھے تجھے پا جاتا تو اپنی گودوں میں بیٹھا کر کے چپکا لیتا اپنے سے، اور جب تک میری بات نہ مانگتا تب میں چھوڑتا نہیں تھا۔ اللہ اکبر، یہ کیسٹیں بازاروں میں ہیں، ہو سکتا بہت سارے بھائی سنتے بھی۔ اللہ اکبر، یہ وہی کہے گا جو انگوٹھا چھاپ تقریر کرنے والا ہوگا، جٹ، بالکل جاہل بیوقوف انسان۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی بات کر رہا ہے میرے بھائی، کیوں؟ سب کچھ سیکھا تو کھڑے ہو کر کے لوگوں کے سامنے، لیکن اللہ کو صحیح معنوں میں پہچانا نہیں۔ تو اسی لیے جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی سچی معرفت نہیں ہوگی، اللہ کو صحیح طریقے سے پہچانے گا نہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی صفات کا کما حقہ علم نہیں ہوگا، تو وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا بھی نہیں، اللہ تعالیٰ سے
ڈرے کہ اپنے گود میں بیٹھائے گا، کبھی پاکٹ میں بھی بیٹھائے دے گا وہ، سمجھ گئے نا؟ اور جب بھی چاہے گا، کیوں؟ جو گود میں آئے گا وہ صدا کیسے دے گا ہم کو؟ جو ہمارے جس کو ہم پکڑ کے دبا لیں گے اور اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک میری بات نہ مانے، وہ ہمیں صدا ہی کیا دے گا؟ ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی لیے اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے بے باک، اللہ تعالی کے صدا سے نڈر اور بے خوف وہ ہوگا جس کو اللہ کی معرفت نہ ہو. جس کے دل میں جتنا زیادہ اللہ کی معرفت ہوگی اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا. چنان ذرا سوچیں، اس دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی معرفت الہی کسی کو حاصل نہیں ہوگی. اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ انا اخشاکم واتقاکم للہ، اے لوگوں میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں. جس کو جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوگی، جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے ذات اور صفات کو پہچانتا ہوگا، اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے وہ ڈرے گا. اس لیے دیکھتے نہیں نبی علیہ السلام رونے، صحابہ کرام روتے رہتے، ان کی ہچکیاں بندھ جاتی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کتاب الزہد الکبیر کے اندر کہ روم کا جو نمائندہ مدینہ طیبہ آیا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کیا تو اس نے دیکھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گال پر آنکھوں سے لے کر کے یہاں رخسار تک پورے 2 کالی دھاریاں نشانات بنی ہوئی ہیں. تو اس رومی مندوب نے کہا لوگوں سے، یار تم لوگوں کو ایسا کوئی بادشاہ نہیں ملا، امیر نہیں ملا بنانے کے لیے کوئی شخص جس کا چہرہ بالکل صاف ستھرا ہوتا؟ تو لوگوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ آپ نے امیر کا چہرہ دیکھیں. کہا ہمارے امیر کے چہرے پر نور برس رہا ہے، تقویٰ للہیت نظر آ رہی ہے. تم کو میرے امیر کے چہرے پر کیا عیب نظر آ رہا ہے؟ کہا دیکھو یہ 2 کالی کالی لکیریں بنی ہوئی ہیں. کہا یہ بھی میرے امیر کا کمال ہے. یہ ہمارے امیر المومن عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرتے ہیں کہ روتے روتے ان کے اللہ کے ڈر سے اتنے آنسو بہتے ہیں کہ آنسو اتنے بہے کہ ان کے بہنے کی وجہ سے 2 کالی لکیریں چہرے پر پڑ گئی ہیں. کیوں بھائی؟ اللہ کی معرفت ان کو زیادہ. ہم کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی کم ہے تو ذرا دیکھیں ڈر بھی ویسا ہمارے دلوں باقی نہیں رہ گیا. تو بے باک اور نڈر اور اللہ تعالیٰ کے آداب سے بے خوف ہونے کا ایک پہلا سبب کیا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت نہ ہونا. اسی لیے اللہ اکبر، ایک چیز اور یاد رکھیں میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے متعلق یہ تصور رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کیا ہے؟ اللہ غفار اور ستار، رحمان و رحیم بھی ہے اور قہار، ذو عذاب شدید اور عزیز ذو انتقام بھی ہے. اسی لیے سورہ حجر کی آیت پر غور کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے کیا ہے؟ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. ایک ہی ساتھ، اے نبی آپ ان کو بتا دیجئے میں بے انتہا غفور اور رحیم ہوں، اور یہ بھی بتا دیں میرا عذاب بھی سخت سے سخت، میں سخت درد، ان عذاب ربک لشدید، آپ کے رب کا عذاب بھی بہت ہی زیادہ سخت ہے. یہ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ کے صفات کا اس طرح سے علم ہو، غفار بھی ہے، رحمان بھی ہے، غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے اور دردناک عذاب دینے والا بھی ہے، اخذ عزیز مقتدر بھی ہے، تو انسان کبھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے باک نہیں ہوگا. دوسری چیز، دوسرا سبب کیا ہے؟ اللہ اکبر، ایک انسان اسی وقت اللہ کے عذاب سے بے باک ہوگا، نڈر ہوگا اور اتنے بڑے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا جب
گناہوں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی قباحت اور اس کی خطرناکی کا علم نہ ہو. سمجھتا ہے گناہ، ایک انسان سمجھتا ہے گناہ ہے، لیکن وہ کتنا بڑا گناہ، اس کا کیا نقصان اور کیا خسارہ ہے، آدمی کو اس کا علم ہے نہیں. ایک چھوٹی سی مثال دیں. ہر آدمی سمجھتا ہے شراب پینا کیا ہے، حرام ہے، ٹھیک ہے نا، شراب پینا حرام ہے، یہ تو حکم جان گیا. لیکن اس کے نتائج کیا ہیں، اس کے خطرناکیاں کیا ہیں، بھیانک انجام کیا ہوگا. نمبر ایک، نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ جو انسان برابر شراب پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن بت پرست کے ساتھ رکھے گا. دیکھیں، شراب حرام ہے تو بہت سارے لوگوں کا علم ہے، لیکن اگر معلوم ہو کہ ہاں کتنا خطرناک اور کتنا بھیانک انجام ہے تو انسان کبھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے باک اور نڈر نہیں ہوگا. نمبر دو، دوسرا نقصان کیا ہے وہ بھی سنتے جاؤ. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو انسان شراب کا ایک قطرہ بھی پی لیا 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں. تیسرا گناہ، تیسری خطرناکی، آپ نے ارشاد فرمایا شراب گناہ نہیں بلکہ ام الخبائث تمام برائیوں کی بنیاد اور جڑ ہے. چوتھا بھیانک انجام، اللہ اکبر، آپ نے ارشاد فرمایا انسان جہاں شراب بھی جب جہنم میں جائے گا اور وہ پینے کے لیے کچھ مانگے گا تو گندی عورتوں کے جسم سے نکلا ہوا خون پی جہنم کے ایک حوض میں جو اکٹھا ہوتا رہے، جمع ہوتا رہے گا. شرابی جب پیاس کی شکایت کرے گا تو اللہ حکم دیں گے یہی گندی عورتوں کے جسم سے نکلا ہوا گندا خون اور پی جہنم کے حوض میں جو کھیل رہا ہے اسی کو شراب کی جگہ پر پلاؤ اس کو. چونکہ دنیا میں کیا پیتا تھا یہ گندی شراب، بڑی بھیانک. تو انسان کبھی یہی کیا کب نمبر 5 شراب کا یہی کیا کم بھیانک انجام ہے. اللہ نے کیا فرمایا وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، تم کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دیا. تو ہر گناہ کا بھیانک انجام. انسان کبھی کسی کو گناہ سمجھتا نہیں، یہ گناہ تو سمجھا. جسے مثال کے طور پر آج ذرا دیکھو، جب لا علمی آ گئی تو آپ کچھ لوگوں سے کہیں صاحب یہ عمل آپ کریں، اچھا ٹھیک ہے یہ عمل فرض ہے کہ بس سنت ہے، نہیں سمجھے. وہ پوچھتے ہوں گے لوگ بھئی یہ فرض ہے؟ نہیں فرض تو نہیں ہے. فرض نہیں تو پھر آپ کیوں؟ اللہ اکبر. فوراً انسان پوچھے گا کیا فرض ہے یہ کہ سنت ہے؟ یعنی مطلب ہے کہ فرض ہے تو آپ کو ٹوکنے کہا کہ سنت ہے تو نہیں. اس کا مطلب ہے یہ انسان سنت کے چھوڑنے پر اتنا بے باک، اتنا جری کیوں ہو گیا ہے؟ سنت کے چھوڑنے کا برا انجام اس کو معلوم نہیں ہے. اگر اسے معلوم ہوتا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ان سورۃ فرقان سورۃ نور کا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اے ہمارے نبی آپ ان کو سمجھا دیں کہ جو لوگ آپ کی نافرمانی کر رہے ہیں ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کی نافرمانی کرنے کے جرم میں ان کو کفر و نفاق میں مبتلا کر دے اور سنتوں سے محروم کر کے ان کو بدعاتوں میں مبتلا کر دے. نبی کی نافرمانی، نبی کی سنت کا ترک کرنا، اللہ فرماتا ہے اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑے گناہ کفر و شرک میں اللہ تم کو مبتلا کر دے. انسان کو یہ پتا نہیں ہے کہ ہاں سنتوں کو چھوڑنا بھی کتنا بڑا جرم ہے. ہمیشہ آپ لوگ پڑھتے آئے ہیں، سنتے من رغب عن سنتی فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اللہ اکبر، کوئی معمولی وعید ہے. لیکن آج آدمی کو کہو کہ بھئی ادھر کیا کرے، فرض نہیں ہے، فرض ہے کہ سنت یا کوئی چیز، اچھا حرام ہے کہ ناجائز ہے. پتہ چل گیا حرام اور ناجائز پتہ نہیں کیا فرق ہے. وہ حرام معلوم پڑتا ہے سارے فرائض کی پابندی کرتا ہے اور بے ایمان 5 وقتہ نماز کی پابندی بھی نہیں کرتا. یہ وہی سو پوچھتا ہے جس کے دل پر
मोहर लगी हो, फर्ज और वाजिब का फर्क। अल्लाह अकबर। अच्छा मालूम भाई हराम तो नहीं है, नाजायज है, इसका मतलब कि हराम से बचना चाहिए और नाजायज से बचने की जरूरत नहीं। अल्लाह अकबर। और अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, कुल्लु सगीर व कबीर मुस्ततर ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन। ना कोई बड़ा गुनाह छोड़ा जाता है, ना कोई छोटा गुनाह, सब रिकॉर्ड में है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह गुनाहों की कबाहत और उनके खतरनाक नतायज और अंजाम से ला इल्मी। आ रही बात समझ में ना? कितने सबब हो गए? 2। नंबर 3, अल्लाह अकबर, इंसान कभी ये नहीं सोचता, अल्लाह अकबर, कि हम अगर तौबा इस्तिगफार ना करें, ऐसे ही बेबाक रहेंगे बिना खौफ व खतर, हम नाजायज हराम काम बुराइयां करते रहेंगे, अजाब होगा तो देख लिया जाएगा। इंसान ये कह तो दे रहा है, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि नबी अलैहिस्सलाम का फरमान, जरा सुनते जाएं, नबी अलैहिस्सलाम का फरमान सुनन तिरमिदी के बसरत हदीस, सही हदीस, अल्लाह फरमाते जब एक इंसान एक गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक काला नुक्ता रख दिया जाता है। हदीस मशहूर है, कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम। इसकी तफसीर में अल्लाह ताला काला नुक्ता, ये गुनाहों का अंदाज, गुनाहों का नतीजा क्या निकलता है, दिल पर एक काला नुक्ता। अगर तौबा इस्तिगफार ना किया, गुनाहों से बाज ना आया, तो अल्लाह ताला उस काले धब्बे को ऐसे छोड़ देता है। फिर एक और गुनाह किया तो उसी काले धब्बे को और बढ़ा देता है, तीसरा गुनाह किया तो और बढ़ा देता है, चौथा गुनाह किया तो और बढ़ा देता है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बाकायदा गुनाह करता जाता है, गुनाह पर इसरार करता है, तौबा इस्तिगफार नहीं करता, अल्लाह ताला के डर से और खौफ से बुराइयां छोड़ता नहीं, बस देख लिया जाएगा बाद में। अल्लाह अकबर। इस तरह से सोचता चला जा रहा है। अब इंसान बुराइयां करता जाता है और अल्लाह ताला उसके दिल को वो काला नुक्ता जो है उसके दिल का बढ़ाते जाते हैं। आज फरमाया यहां तक कि एक दिन उसी काले नुक्ते को बढ़ाते बढ़ाते अल्लाह ताला उसके पूरे दिल को काला स्याह कर देते। इंसान ये नहीं सोचता कि हम ऐसे गुनाह करते रहेंगे, उसको यह इल्म नहीं है कि हम गुनाह करते रहेंगे तो मुमकिन है आगे हमारे लिए तौबा और हिदायत का दरवाजा बंद हो जाए। ये तो सुनन तिरमिजी की रवायत है। और जरा सुनो सही मुस्लिम की हदीस, अल्लाह अकबर, हुदैफा इब्न यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की सही मुस्लिम की रवायत तो और अहम है। आपने साथ में पहले दिल काला होता है, क्या हो जाता है भाई? काला हो जाने के बाद अल्लाह ताला उस दिल को औंधा कर देते हैं। क्या कर दिया? कलकूद मुजखिया, जैसे तुम लोग प्याले को धुल करके औंधा कर देते हो ताकि सारा पानी गिर जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ऐसे ही बुराई करने वाले के दिल को अल्लाह ताला काला बनाते, काला बनाने के बाद प्याले के मानंद औंधा कर दिए। ला यारिफु मारूफन वला युनकिरु मुनकिरन, दिल को अल्लाह ने ऐसा औंधा कर दिया कि आप फरमाते ना तो नेकी को नेकी समझता है और ना बुराई को वो बुराई समझता है। अल्लाह अकबर। तो इंसान को गुनाहों का ये अंजाम अगर इनका इल्म नहीं होगा तो इंसान क्या हो जाता है? बेबाक, बेखौफ, निडर, तौबा इस्तिगफार करता नहीं और इसी तरह से मुनकरात में वो मुब्तला रहता है। अल्लाह ताला हमें इन तमाम चीजों से बचाए। नंबर 4, तीन में के नंबर 4, 4 हो गए, 3 हो गए। नंबर 4, गुनाहों पर अल्लाह ताला ने या रसूल सल्लम ने जो गुनाह की क्या वईद, क्या सदा बयान किया है, इंसान को उन सदाओं का इल्म ना हो, गाफिल हो। नहीं बात समझ में आई? हर गुनाह की कोई ना कोई सदा। मिसाल के तौर पर नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं
لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن لا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن. آپ نے ارشاد فرمایا ایک انسان، ایک مسلمان اگر ناجائز حرام کا ارتکاب زنا کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے ایمان کو نکال لیتے ہیں. ذرا سوچیں، دل کو ایمان نکال لیا اور اسی حالت میں انسان مر گیا تب کیا حشر ہوا؟ بے ایمان. سوچنے کی چیز ہے، ایمان کو اللہ نے نکال لیا. ایمان اتنی عظیم ترین چیز ہے کہ زانی زنا کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایمان کو رسوا نہیں، اس ایمان کو اس سے نکال دیتے ہیں. وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ، چور جب کسی جگہ چوری کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ چور کا ایمان نکال لیتے ہیں. شرابی جب شراب پینے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو نکال لیتے ہیں. ذرا سوچیں کتنی بڑی وعید ہے. تو انسان اس وقت گناہ کرنے میں جری بے باک ہوتا ہے جبکہ گناہوں کی سزا کا اور اللہ تعالیٰ نے جو عذاب اور وعید سنائی ہے اس کا علم انسان کو نہ ہو. اسی لیے صرف فضائل نہیں سنانا چاہیے، کبھی فضائل کے ساتھ کیا سنانا چاہیے بھائیو؟ نماز چھوڑو گے تو یہ ہوگا، یہ تو ہے کہ ثواب اتنا ملے گا، اگر چھوڑ دو گے تو کیا ملے گا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دو خوبی بیان، نذیر اور بشیر، نذیر اور بشیر دونوں بنائی ہیں. نمبر 5، اللہ اکبر، 5واں آداب یہ ہے، 4 ہو گئے نا. نمبر 5، دین اور شریعت سے اراد کر لینا. دین اور شریعت سے اراد کر لینا، اور اللہ اپنے رب اور رب کے حقوق سے غافل اور لاپرواہ ہو جانا. 5واں سبب انسان کیوں اللہ کے عذاب سے بے باک ہوتا ہے، کیوں نڈر ہو جاتا ہے. 5واں سبب یہ ہے کہ دین اور شریعت سے اراد کر لیتا ہے، دین کی پابندی نہیں کرتا، شریعت کا اہتمام نہیں کرتا، اللہ رب العالمین کے حقوق کی ادائیگی سے دور ہو رہتا ہے، اللہ کا حق نہیں ادا کرتا، واجبات اور فرائض کی پابندی نہیں کرتا. جب انسان اللہ دین سے اراد کر لیا، شریعت سے اراد کر لیا، اللہ رب العالمین کے حقوق کو ادا نہیں کرتا، جب ان تمام چیزوں سے انسان دور ہوا تو کس میں مبتلا ہوگا؟ حرام کاموں میں، منکرات میں، محرمات میں. یہ ساری چیزیں جب کرے گا، جب یہ سارے فرائض ایمان کی چیزیں چھوڑ دے گا، منکرات اور حرام کرنے لگے گا، تو اس کے دل سے اللہ تعالیٰ کا تقوی آہستہ آہستہ نکلنے لگے گا. کیوں؟ اگر اللہ تعالیٰ کا تقوی مضبوط ہوتا تو حرکت ہی نہ کرتے ہیں. اب یہ برائیاں جتنا ہم زیادہ کرتے جا رہے ہیں اتنا ہی زیادہ اللہ ہم کو تقوی سے محروم کرتا، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تقوی ہم سے نکل جائے گا. اور جب انسان کے دل سے تقوی ختم ہوگا تو اب ایمان ہی کیا باقی رہے گا؟ تقوی ہی ہے جو آپ کے ایمان کو مضبوط بنا رہا تھا. اب تقوی نکل جانے کے بعد انسان کا ایمان بھی محفوظ نہیں رہتا، اور جب انسان کے دل سے ایمان تقوی نکل گیا اب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور برائی کرنے پہ وہ خوب بے باک ہو گیا. اور کبھی اب وہ حرام کرے گا، منکرات کرے گا، برائیاں کرے گا، اللہ تعالیٰ چونکہ دل سے اللہ تعالیٰ کا ڈر نکل چکا ہے. اللہ. نمبر 6، چھٹا سبب کس کا؟ امر من مکر اللہ، یعنی اللہ کے عذاب، اللہ کی گرفت، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نڈر اور بے باک ہونے کا چھٹا سبب. اللہ اکبر. آدمی اپنے تئیں کوئی شک نہیں بڑا عابد ہے،
زاہد ہے، بڑا عبادت گزار ہے، سب کچھ تو کر رہا ہے لیکن بیچارہ کیا ہے؟ لا علم ہے، عبادت کر رہا ہے، عابد زاہد سب کچھ ہے، لیکن ہے کیا میرے بھائی؟ لا علم ہے۔ عبادت بہت اس نے کیا، لیکن ممکن ہے شیطان اس کی لا علمی سے فائدہ اٹھا لے، شیطان اس کے علم سے، لا علمی سے فائدہ اٹھا لے۔ عبادت تو کر رہا ہے، عابد زاہد سب کچھ ہے، لیکن ہے کیا؟ وہ لا علم ہے۔ اس کی لا علمی سے شیطان فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اللہ تعالی شیطان جو ہے اب اس کے دل میں کبر، غرور، خود اعتمادی، اپنی نیکیوں پر بھروسہ پیدا کر دے۔ یہ بڑا خطرناک عمل ہے۔ آپ اگر آپ بڑی عبادت کیے، شیطان آپ کو الحمدللہ اتنی عبادتیں کر لیے، اب اتنی عبادتیں کر لیے تو پھر اب کیا فکر ہی آپ کو رہ گئی؟ اب تو اللہ تعالیٰ کے ہمارا بڑا اونچا مقام و مرتبہ بن ہی چکا ہوگا۔ دیکھیں جہاں یہ چیز آئی، کبر، غرور، بڑا پن، اتنی عبادت کے باوجود شیطان اس کی جہالت سے اس کو وسوسہ دلا رہا ہے، اب تو تم نے عبادت کر لیا، اب تمہارا کیا بگڑنے والا حشر میں، اب کیا فکر ہے تمہیں حشر؟ دیکھیں، اور اللہ رسول کیا ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کیا حکم دیتا ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں جب تک موت نہ آ جائے۔ اب صرف اپنی عبادت پر بھروسہ کر لیا اور اللہ رب العالمین کے حساب کتاب، حشر کے کوئی فکر نہیں، عذاب قبر کی کوئی فکر نہیں، عذاب نار کی کوئی فکر نہیں۔ کیوں؟ اب اس کو شیطان نے یہ ورگلایا کہ تم نے اتنی عبادت کر لیا، تمہیں کیا عذاب ملے گا؟ یا اس کو سمجھنا چاہیں تو اس طرح سے سمجھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جو مرض الموت میں تھے تو ان کے بیٹے کہتے ہیں والد صاحب نے اشارہ کیا، بیٹے پانی لاؤ، ذرا حرق سوکھ رہا ہے۔ ان کے بیٹے کہتے ہیں جب میں پانی لے کر کے آیا اور والد صاحب کے قریب لایا تو بڑے زور سے کہا لا، ہرگز نہیں۔ کہنے کہ میں سمجھا کہ ہم کو انکار کرے گی، یعنی پانی نہیں پیوں گا بھی، لے جا کے بیٹھ گیا۔ کہا پھر تھوڑی دیر میں کہا لا، ہرگز نہیں۔ کہا میں چلا گیا دور پانی، اس کے باوجود بھی 2 مرتبہ لا لا زور سے کہا۔ پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ جب لا کہا، اس کے بعد کہا پانی لاؤ، پانی پیا۔ میں نے کہا والد صاحب آپ لا کیا کر رہے تھے؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، کبھی انسان اپنے نیک اعمال پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائے، کبر، غرور، بڑا پن نہ آ جائے۔ اللہ اکبر۔ آپ اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں، بھروسہ اللہ کی رحمت پر۔ اللہ اکبر۔ بیٹے نے پوچھا والد صاحب کیا بات ہے، آپ لا لا 3 مرتبہ کر رہے تھے؟ تو کہا بیٹے آج تک ابلیس ابھی پیچھا نہیں چھوڑا، اب اس وقت شیطان آ کہ ہم کو وسوسہ دلا رہا ہے، احمد تم کیا پرواہ کرتے ہو، تم اتنی قربانیاں دیے، اتنی عبادتیں ہیں جس کے اب تو تمہارے مرنے کی دیری ہے، اس کے بعد سیدھے تم کہاں داخل کر دیے جاؤ گے؟ جنت میں۔ بیٹے دنیا کی تمام آزمائشوں سے تو میں بچ گیا، مرنے کے وقت شیطان ہمیں یہ ورگلا رہا ہے کہ میں اپنی نیکیوں پر بھروسہ کر لوں اور ہم اپنی نیکیوں پر کبر کرنے لگے تاکہ جہنم تک ابلیس ہمیں پہنچا دے۔ میں شیطان کو کرتا ہرگز نہیں، ہمیں اپنے نیکیوں پر کوئی بھروسہ نہیں جب تک کہ خاتمہ بالخیر نہ ہو جائے۔ انسان اپنی کبھی نیکی پہ سنا ہوگا بھائی، نیکی کیا حیثیت ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی جنت میں اپنے عمل کے بلبوتے پر نہیں جا سکے گا، صرف عمل سبب بنے گا، نیکیاں سبب بنے گی،
سمجھ گئے نا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ہے، لیکن بذات خود نیکیاں اتنی پاورفل نہیں ہیں یا اتنی نیکیاں آپ کے پاس نہیں کہ دنیا کی 10 گنا برابر جنت آپ کو دلوا سکیں۔ آج فرمایا لوگوں یاد رکھو، کوئی آدمی اپنی نیکیوں کے صرف اپنی نیکیوں کے بل بوتے پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم نہ کر دے۔ اس لیے دعا مانگا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے آزاد کر دے۔ تو صحابہ نے کہا کیا رسول اللہ، ولا انت یا رسول اللہ، اچھا اللہ رسول، ہم لوگ تو اپنے عمل کی ہم لوگوں کا عمل تو جنت تک نہیں پہنچائے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کرم نہ ہو جائے۔ اچھا بتائیں آپ تو نبی بہت عبادتیں کی، آپ تو اپنے عمل، آپ کا عمل تو آپ کو جنت تک پہنچا دے گا۔ آپ نے کیا فرمایا، ولا انا، میرا عمل بھی سبب تو بنے گا اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی کا، لیکن میرا عمل بھی جنت میں ہم کو نہیں داخل کرا سکتا، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، مگر اسی وقت جب کہ اللہ تعالیٰ ہم پر بھی اپنی چادر کو پھیلا نہ دے، رحمت کی چادر نہ ہم پر ڈال دے۔ پتہ یہ چل گیا میرے بھائی، نیکیاں ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ہم محتاج ہیں، ورنہ نیکیاں جو ان کا حشر کیا ہوگا۔ ایک اس سے پہلے میں نے کبھی حدیث سنائی تھی، بڑی مختصر، چھوٹی بڑی حدیث طویل ہے، مختصرہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن حشر کے میدان میں آدمی آئے گا تو اس کے 3 فائلیں کھول دی جائیں گی۔ فائل، دیوان، ایک دیوان نیکیوں کا ہوگا، دوسرا برائیوں کا ہوگا، اور تیسرا دیوان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہوگا جو اللہ نے ہم کو اور آپ کو دیا ہے، ان نعمتوں کو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پہلے برائیوں کے نام اعمال کو چھوڑ دیں گے، دیوان کو اس کو رہنے دو، نیکیوں کا رہنے دو۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کس کا حساب لیں گے، نعمتوں کا، نعمت والا دیوان۔ تو اللہ رسول فرماتے ہیں یقول لاصغر النعم، اس دیوان میں جتنی نعمتیں ہیں ساری نعمتوں میں سب سے چھوٹی نعمت جو ہے، بڑی نہیں متوسط نہیں بلکہ سب سے چھوٹی نعمت جو ہے، اللہ تعالیٰ چھوٹی نعمت کو کہیں گے خودی ثمنہ کی، اے میری نعمت، میں نے اس بندے کو تمہارے پاس، تم کو اس بندے کے پاس رکھا تھا، تم کو اس نے استعمال کیا، زندگی میں تم کو جتنا اس نے استعمال کیا ہے خودی ثمنہ کی، اپنی قیمت اس سے وصول لو۔ نعمت کہے گا اللہ تعالیٰ پیسہ ویسا تو سب دنیا میں رہ گیا، کیسے وصولیں؟ اللہ فرمائیں گے یہ عبادت سے لے لو، اس کے نیک اعمال قیمت بنے گی۔ اللہ اکبر، نبی علیہ السلام کا فرمان ذرا دیکھو، شیطان کیسے ایک عابد و زاہد نیک انسان اگر جاہل ہے تو کبھی شیطان اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب اور پکڑ حساب کتاب کے فکر سے مطمئن و نڈر و بے باک کر دیا، الامر من مکر اللہ کر دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے، اللہ فرمائیں گے سب سے چھوٹی نعمت خودی ثمنہ کی، اس کی عبادت سے اپنی قیمت وصول لو، جتنا اس نے تم کو استعمال کیا سب کی قیمت اس کے نیک اعمال سے لے لو۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں وہ سب سے ادنا درجے کی چھوٹی نعمت ہے، قیمت وصول کرنے لگے جو ساری زندگی بھر کے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے، اب نام اعمال میں ایک نیک عمل نہیں باقی رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں قد استوفیتی، اے میری سب سے ادنا درجے کی نعمت کہ اس کے نیک اعمال تو ختم ہو گئے، ساری نیکیاں ختم ہو گئی، کیا تم نے پوری قیمت وصول لی؟ اس نے وہ کہے کہ رب العالمین ابھی پوری قیمت میری ادا نہیں ہوئی۔ اب بندہ پریشان، یہ ہے میرے بھائی، اللہ کی رحمت سے ہم جائیں گے، اپنے اعمال پر بھروسہ نہ کرو، اعمال ہے کہ اس کے ذریعے اللہ راضی ہوگا، راضی ہو جائے گا، اور راضی ہوگا تو انہی نیک عملوں کو محفوظ رکھے گا، اور انہی نیک اعمال کے بدولت اللہ ہمیں جنت میں داخل۔ لیکن ان تمام چیزوں کے پیچھے سارا کمال اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، اس کے رحمت کا ہوگا۔ اب بندہ قیمت نہیں ادا کر سکتا، نیکیاں باقی رہ گئی ہیں، بڑی بڑی نعمتیں ہیں، ان کی قیمت ادا کرنا بھی، چھوٹی نعمت کی بھی قیمت نہیں ادا ہوئی۔ نبی علیہ السلام فرماتے بندہ بڑا پریشان ہوا تو اللہ تعالیٰ
کہتے ہیں ہاں قیمت ادا کرو. اللہ تعالیٰ کیا ادا کر سکتے ہیں تیری نعمتوں کی قیمت؟ ایک ہی چھوٹی سی نعمت کی قیمت میں ساری نیکیاں ختم ہو گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اب جوش میں آئے گی. اب اللہ دکھا دیا کہ میرے بندے جنت میں جانے کے لیے کتنی نیکیوں کی ضرورت ہے، اندازہ لگا لی تو. اور تو نے میری نعمتوں کو کس قدر استعمال کیا ہے. اب تک بتا میرے فضل و کرم کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. بندہ مایوس ہوا، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایسا کرو جاؤ یہ ساری نعمتیں ہم نے تمہیں ہبہ کر دیا، صدقہ تم پر کر دیا، اور تمہاری نیکیاں جو ختم ہوئی تھی بڑھا چڑھا کر کے ڈبل تبل کر کے تمہیں لوٹا دیتا ہوں اور ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. جا میرے فضل و کرم سے جنت میں داخل ہو جا میرے بھائیو. لیکن ابلیس شیطان کبھی کبر اور غرور میں مبتلا کر دیتا ہے. اسی لیے ایمان والے ہوتے ہیں، ایمان والے پیغمبر، انبیاء، رسول، صالحین، یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے ہیں، عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے عذاب اور پکڑ حساب کتاب سے ڈرتے بھی ہیں. بہت ساری آیات ہیں، بس ایک آیت انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. ہمارے انبیاء یہ ایسی جماعت ہے کہ ہم کو نیکیوں میں برابر کوشش کرتے تھے، ویدعوننا اور ہم کو پکارتے تھے، ہم سے دعا کرتے تھے، راغبن للچاتے ہوئے، شوق کے ساتھ، ورہبن اور ڈرتے ہوئے. دیکھیں ایک ہی وقت میں امید بھی لگا رہے ہیں اور اسی وقت اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خوف زدہ بھی ہوتے ہیں. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، یہ سب ہم سے ڈرنے والے تھے. دوسری آیت اللہ اکبر اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ. یہ نیکیاں بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا تقرب بھی حاصل کرتے ہیں، ویرجون رحمتہ اللہ کی رحمتوں کی امید رکھتے ہیں، لیکن اپنے نیک اعمال پر کبھی مطمئن نہیں ہوتے، یا اللہ کے عذاب سے بے باک نہیں ہوتے. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، ان کی خوبی یہ بھی کہ ہر وقت اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. تو یہ 7 اچھے اسباب ہیں. اور ایک 7واں سبب اور ہے میرے بھائی، آج کل بہت خطرناک ہے. وہ کیا ہوگا؟ ہمارے بر صغیر کے اندر ایک بڑی مشہور چیز ہے کہ بہت سارے لوگوں نے یہ عقیدہ بنا رکھا ہے ہم نے کسی بڑے مرشد سے بیعت کر رکھا ہے، اب کچھ بھی کرو ہم آزاد ہیں، جنت میں لے جانا اس کا کام ہے. اسی لیے کہتے ہیں جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر کون ہوتا ہے؟ شیطان. میرے بھائی بابا پر، پیر پر، مرشد پر بہت نیک ہوں گے، بہت نیک ہوں گے، لیکن وہ آپ کے ذمہ دار. آپ فلیعمل عملا صالحا، نبی علیہ السلام ایک جن آپ کا مقام مرتبہ، اور سامنے حضرت فاطمہ آپ کی پھوپھی، آپ کے عزیز و اقارب، آپ کے چچا عباس، ان کے مقام مرتبے کو دیکھو. لیکن اللہ رسول کیا فرماتے ہیں؟ یا امی، اے میرے چچا عباس، جنت میں جانے کے لیے اعمال خود کر لو، ہمارے بھروسے پر نہیں رہنا کہ ہم نبی کے چچا ہیں اور نبی کے چچا کا دامن پکڑ کر کے ہم بھی جنت میں داخل ہو، اس بھروسے پر نہیں رہنا. یا امتی، یہ میری پھوپھی جو بیٹھی ہو سن لو، اعملی، جنت میں جانے کے لیے اعمال خود کر لو. کبھی یہ بھروسہ نہیں کر لینا کہ میرا بھتیجا سارے نبیوں کا سردار ہے اور اس کے طفیل میں جنت میں چلی جاؤں گی. یا فاطمہ تو، اے میری بیٹی فاطمہ، دنیا میں جو مال دولت چاہو ہم سے مانگ لو، میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اعملی ان شئت فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا. لیکن بیٹے آخرت کا معاملہ جو ہے ہم پر بھروسہ نہ کر لو، بلکہ عمل کرو، عمل کرو. اگر تمہارے عمل درست نہ ہوئے تو قیامت کے دن ہم تمہیں ذرہ برابر فائدہ. لیکن ہمارے ہاں کیا؟ دامن پکڑ کر مچل جائیں گے. اللہ اکبر.
دلی میں گزر رہا تھا مسلمانوں کا محلہ، پتہ چل لوگوں نے بتایا دیکھیں یہاں اذان نہیں ہوتی، جمعے کو بھی لوگ نہیں آتے اس محلے. میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ بس یہ مہینے میں یا ہر جمعرات کو نظام الدین اولیاء پر ایک دیگ پکا کر کے بریانی بھیج دیتے ہیں. بھائی ہم عمل بھی کریں، بابا کو نیاز بھی دیں، ایک ہی کریں گے. ہم زندگی گزارتے ہیں، ہر ہفتے ایک دیگ پکا کے دے دیتے. اب بابا کا کام ہے جنت میں ہمیں پہنچانا. اللہ اکبر. بابا کو خود خبر نہیں کہ وہ کہاں جائیں گے. اس لیے میرے بھائیو یاد رکھو، یہ 7واں سبب جو ہے بڑا خطرناک جو ہمارے یہاں ہے، الامر من مکر اللہ، اللہ تعالیٰ کے عذاب میں سے، گناہ کبیرہ میں سے یہ بہت بڑا گناہ کیا ہے؟ گناہ کرتے جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں پر امید لگا کر کے یا پیروں فقیروں پر بیٹھے رہو. بھائی ہم دو کام نہیں، ہم نے دے دیا نیاد، اس کے بعد آزاد ہو گئے، اب آخرت کا معاملہ ان کے ذمے ہے. یہ گناہ کبیرہ ہے، اس سے ہمیں بچنا بے انتہا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہی وہ چیز ہے جو سورہ آراف کی 3 آیتیں میں نے پڑھی تھی. اللہ رب العالمین نے ان 3 آیتوں میں تمام انبیاء کی قوموں کی ہلاکت اور بربادی، تباہی، جنہوں نے انبیاء کو جھٹلایا، نبی کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، حدود اللہ کو توڑا، اللہ رب العالمین کی داستان بیان کرنے کے بعد فرمایا اتنا بڑا جرم انہوں نے کیوں کیا؟ افامنوا مکر اللہ، یہ اللہ کے عذاب سے بے باک اور نڈر ہو گئی تھی. اللہ نے فرمایا سورہ آراف کے اندر جتنی قوموں کے ہلاک و برباد کیا ہے میں نے، جتنی قوموں کو ہم نے تباہ کیا، اور اللہ کے عذاب میں جتنی بھی قومیں گرفتار ہو کر کے دنیا سے نیست و نابود ہوئی، اللہ نے فرمایا آیت نمبر 99 کے اندر سب کا جرم ایک ہی تھا، کیا؟ افامنوا مکر اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف تھے، گناہ کرتے رہے، مال و دولت سے بڑھاتے رہے، کاروبار میں لگے ہیں، ہزاروں برائیاں کر رہے تھے، لیکن وہ سمجھتے تھے ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے باک نڈر بے خوف تھے. انہوں نے کبھی یہ تصور بھی نہیں کیا ہمارے گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ کب ہم کو دے دے. اسے اللہ نے فرمایا فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے جو لوگ بے باک نڈر بے خوف ہوتے ہیں وہی نقصان اور خسارہ اٹھانے والے ہوتے ہیں. یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے باک ہونا بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ ہے. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.